فلسطین نے پاکستان کی سفارتی توہین کر دی ہے، ڈپلومیٹکلی پاکستان کو انسلٹ کیا ہے، اور جو اپنا سفیر ہے پاکستان میں اسے واپس بلا لیا ہے۔ اور یہ انسلٹ اس لیے ہے کہ فلسطین نے یہ سب کچھ کیا بھارت کے کہنے پہ، بھارت کے احتجاج پہ۔ ہمیں مشکل سے 1 یا 2 دن بھی نہیں لگے، اور فلسطینی صدر جناب محمود عباس صاحب، جو کہ پاکستان کے بہت اچھے دوست ہیں، پاکستان کے کئی دفعہ وزٹ بھی کر چکے ہیں، میرے خیال میں اس سال کے شروع میں بھی پاکستان میں تھے، وہ یہاں اسلام آباد میں تھے، اور پاکستان نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی 1 یا 2 دن بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا بھارتی پروٹیسٹ پہ، اور انہوں نے پاکستان میں جو سفیر ہے فلسطین کا ولید ابو علی کو پاکستان سے واپس بلا لیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ پرسوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، القدس کے اوپر، جروزلم کے اوپر UN اقوام متحدہ میں امریکہ کا جو فیصلہ تھا، اس پہ دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ لیاقت باغ میں پرسوں جمعے کی نماز کے بعد یہاں پہ ہوا، دفاع پاکستان کونسل نے کیا، جس میں مختلف سیاسی جماعتیں تھیں، ہزاروں لوگ تھے، ہر یعنی کہ مکتب فکر کے وہاں پہ لوگ موجود تھے، 50 سے زیادہ سپیکر تھے جنہوں نے بات کی۔ ان میں سے اتفاق سے ایک جناب حافظ سعید صاحب تھے، جو جماعت الدعوہ کے سربراہ ہیں، اور وہ UN لسٹ میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل لسٹ ہے، وہ اس میں سے لوگ جاتے ہیں، اس میں سے لوگ نکل بھی جاتے ہیں۔ گلبدین حکمتیار افغانستان میں نکل گئے، آج وہ انٹرویوز دیتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، تو آج کل حافظ سعید صاحب ہیں، کل وہ بھی شاید نکل جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال موجود ہیں ٹیرر لسٹ کے اندر۔ اس کو بہانہ بنا کے انڈیا نے پروٹیسٹ کیا فلسطین سے۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ ہمارے تعلقات، ہم انڈیا کے ساتھ پارٹنر ہیں دہشت گردی کے خلاف، ہمارے سفیر نے غلط کام کیا، اور سفیر کو ولید ابو علی، جو یہ تصویر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، ان کو واپس طلب کر لیا۔ پاکستان کا کیا موقف تھا؟ پاکستان کا موقف بہت اچھا تھا، دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا، لیکن انفارچونیٹلی فلسطین نے ہماری بات کو نہیں سنی، انڈیا کی بات کو سنی۔ ہمارے دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ بالکل UN لسٹ میں حافظ سعید کا نام ہے، لیکن حافظ سعید میں جو لسٹ ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ حافظ سعید دوسرے مسائل پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے القدس پہ بات کی، کوئی دہشت گردی تو نہیں کی، القدس پہ بات کر رہے تھے تو کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کوئی انڈیا کے خلاف کوئی بیان تو نہیں دیا جس کے اندر فلسطینی سفیر موجود تھا، نہیں، یہ تو القدس پہ بات ہو رہی تھی جو دنیا بھر میں سب کر رہے ہیں، UN کے اندر خود ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے جو دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ 50 سے زائد سپیکر تھے، ان میں ایک حافظ سعید تھا، اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تو جواب دیا ہمارے دفتر خارجہ نے بھارت کو، لیکن فلسطین نے انفارچونیٹلی پاکستان کی بات نہیں سنی۔ جو باتیں پاکستان نے بتائیں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں فلسطینی سفیر کو جو یہاں پہ ہیں کہ وہ ملک میں جو القدس اور جروزلم کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں وہ شرکت کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان کو۔ بجائے یہ بات سنتے، فلسطینی صدر نے انڈیا کی بات سنی، بیان جاری کیا گیا کہ پیلسٹائن اینڈ انڈیا آر پارٹنرز ان وار آن ٹیررزم۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر، پورا حق ہے فلسطین کو کہ وہ اپنے مفادات پہلے رکھے، پاکستان کو بعد میں رکھے۔ اب ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے مفادات پہلے رکھے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنا مفاد پہلے رکھے۔ یہ ڈپلومیٹک انسلٹ ہے پاکستان کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ جو اگلا ان کا جو سفیر آئے گا، یا تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں، فی الحال ڈیلے کریں اس چیز کو، اپنی وہ دیکھیں ہمیں اگر اس طرح ہم ایکٹ کریں گے دنیا کے اندر کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم تو ہر جگہ، ہماری تو ملیہ لودھی نے اس دفعہ امریکہ سے ٹکر لی، UN کے اندر امریکہ سے ٹکر لی، اور کشمیر اور فلسطین کا نام اکٹھا لیا۔ یہ دیکھیں، The US decision to recognize Jerusalem as a so-called capital of Israel and to relocate its embassy to the holy city constitutes a clear violation of international law and is contrary to the provisions of several United Nations Security Council and General Assembly resolutions. We regret and we reject this action and urge the United States to rescind its decision. لیکن ہم تو فلسطین کے ساتھ کشمیر کے ساتھ فلسطین کا نام لیتے ہیں، فلسطین نہیں لیتا۔ ہمیں کسی نے شکریہ نہیں ادا کیا کہ ملیہ لودھی نے امریکہ سے اتنی سخت بات کی اور ٹکر لی۔ میرے خیال میں ہم نے غلط کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ترکی،
اردن، مصر سب کرتے ہیں، وہ بھی فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بیت المقدس کو کرتے ہیں، لیکن سب کی اپنی اپنی ایمبیسی اسرائیل میں بھی ہے. ترکی جو ہے صدر اردوگان سخت بات بھی کر لیتے ہیں اس کے اوپر، اور ان کا سفارت خانہ بھی موجود ہے تل ابیب کے اندر. تو ہم بھی اپنے اب کچھ مفاد دیکھیں. ہم اگر فلسطین کے صدر جو ہیں وہ انڈیا کی بات سنتے ہیں اور فلسطین کا اپنا مفاد جو ان کے سیاسی تعلقات ہے بھارت سے اس کو فوقیت دی انہوں نے پاکستان پر، جس نے اتنا بڑا سٹینڈ یو این میں آپ کے لیے لیا، تو ہمارا بھی اب بنتا ہے کہ ہم بھی اپنا ایک سٹینڈ لیں اور ہم ریکیلیبریٹ کریں، ایک نظر ثانی کریں اپنے تعلقات پہ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ، اور اپنے مفاد بھی اب دیکھیں اور دنیا سے لڑنے نہ بیٹھ جائیں ان لوگوں کے لیے جو وقت آنے پر اپنا مفاد پہلے رکھتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اب سوشل میڈیا پہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ ابو بکر فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کو سائلنٹ اب چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اب ویزا ہی نہ دیں ہم، جو اگلا سفیر ان کا فلسطین کا جو پاکستان آئے گا ولید ابو علی کے بعد. اور وہ بیچارہ اس کا تو کیریئر ختم ہو گیا ولید ابو علی کا، بجائے کہ پاکستان کی حمایت میں اور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر وہ واپس جا کے بات کرتا، ہماری تعریف کرتا، الٹا اس کا کیریئر ختم ہو گیا. اور فلسطینی ریاست اور حکومت اور صدر محمود عباس انڈیا کے بیانیوں کو فوقیت دے رہے ہیں پاکستان کے بیانیے پہ. اسی طرح یہ سائبر سولجر ہیں ٹویٹر، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا مفاد عزیز ہونا چاہیے، باقی کوئی مرے یا جیے وہ بعد میں ہے، ہم نے پوری امت مسلمہ کا ٹھیکہ نہیں لیا. اگر کوئی احسان فراموش لوگ ہیں تو ان کو ہمیں سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے. اسی طرح اور بھی یہ چیزیں ٹویٹس آئی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ بات ہی انفارچونیٹ چیز ہے، لیکن اگر وہ اپنے مفاد کو پہلے رکھتے ہیں، فلسطین کے ساتھ کشمیر کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتے یو این میں، ہم مر جاتے ہیں کر کے، ہم تو امریکہ سے ٹکر بھی لے لیتے ہیں ان کے لیے، تو ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے. جی آج یہ فلسطین کے مسئلے میں پہلے ہم وہ ویڈیو چلا لیتے ہیں جو اسرائیلی فوج کے متعلق بتایا جا رہا ہے شاید اس میں شاید کلپ میں وہ موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے شاید. جی نہیں، اس میں انگریزی کا ترجمہ کچھ آئے گا، کچھ آئے گا، لیکن ہم پھر بتا دیں گے ایک منٹ میں. تو ہم وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیتے ہیں. And then you've got the Israeli army, which I like to refer to as one of the best trained, best equipped, best fed terrorist organizations in the world. And yes, they have generals and they have nice uniforms, but their entire purpose is terrorism. And just as one example, I'll give you one example. Almost exactly 4 years ago, as Israel began its attack on Gaza, September the 27th, 2008, at 11:25 in the morning, what I refer to as the most shameful day in the Jewish history, the most shameful day in the history of the Jewish people. Israel began carpet bombing Gaza, and on the first day of what was to be a 21-day attack, they dropped 100 tons of bombs. Okay, a 1-ton bomb will decimate an entire city block. Gaza is one of the most densely populated places in the world. 800,000 children live in Gaza. 11:25 is exactly the time when the morning school shift and the afternoon school shift change. So all the kids are in the streets. All the children are on the streets. That was the moment decided by the decision makers in Israel to begin the attack. This was the first day of a 21-day slaughter that had absolutely no justification. If that's not terrorism, I don't know what is. یہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل آرمی دنیا کی بدترین دہشت گرد تنظیم ہے، جس کے بعد دنیا کا بہترین اسلحہ ہے، اس کے جنرل دنیا کے شفاق دہشت گرد ہیں. اس کی ایک مثال 27 سپتمبر 2008 کو سامنے آئی، جب صبح 11:25 پر غزہ پر بمباری کی صورت میں بمباری کی گئی. یہ صہیونیت کی تاریخ کا شرمناک دن تھا. 21 دنوں کی بمباری کے دوران اسرائیلی فوج نے دہشت گردی کی انتہا کرتے ہوئے 100 ٹن بم گرائے. 100 ٹن بم سے پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا. 8 لاکھ بچے غزہ میں رہ رہے ہیں اور صبح 11:25 پر یہ بمباری کی گئی، جب صبح کے بچوں کی شفٹ ختم ہو رہی تھی اور دوپہر کی شروع ہو رہی تھی، اور سارے بچے اس کا مطلب ہے روڈ پہ تھے، تو وہ بچوں کو مارنا چاہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں چندی گڑھ کے ایک سیمینار میں گیا تھا تو اس میں وہاں کے جو آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ اس کے فلسطین کا کوئی مسئلے کا حل نہیں سوائے اس کے کہ ہم سب کو مار ڈالیں. تو وہ اسی کا یہ اس وقت بمباری کا فیصلہ دانستہ طور پہ کیا گیا تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ اس میں کام آئیں.
تو 21 دنوں تک اسرائیل کے طیاروں کی بیماری سے لوگوں کا قتل عام ہوتا رہا. یہ کھلی دہشت گردی تھی یا کیا تھی؟ اس کا کوئی جواز نہیں تھا. وہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے. چلیے جی یہ بات ہے کہ یہ دہشت گرد ترین دہشت گرد ملک ہے اسرائیلی سے. بالکل. اچھا ہم تو بڑھ چڑھ کے فلسطین کے موقف کے ان کی حمایت کرتے ہیں. ان کی طرف سے دیکھیے عجیب سی بات آئی, وہ ان کے جلسے میں شریک ہو گئے. چلو ٹھیک ہے, ان کو ضرورت ہے انڈیا کی, وہ ہمیشہ انڈیا کی طرف ان کو جھکاؤ رہا ہے فلسطین کا, لیکن کوئی بات نہیں. ہم تو غریب, ہم تو اپنے اسلام کے حوالے سے ایک مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں بس. تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. نہیں تو ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کا وہ کام تو کر گیا نا جی. اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے چلا گیا, اپنی بات کر کے چلا گیا, چلو ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں انہوں نے ایک آدمی ہوتے ہیں جب مورے پٹنے کے لیے ہوتے ہیں, کوئی فکر نہیں کریں آپ اس بات کو, ان کا کام ہے. اچھا جب سے یہ اعلان ہوا ہے نا وہاں پہ امریکی سفارت خانہ بنانے کا, اس کے بعد سے 13 لوگ شہید ہو گئے وہاں آلریڈی ہو چکے ہیں, اور ہوں گے, اور وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. اب اگر آپ دیکھیں اس صورتحال کو تو بہت سنگین ہے اس وقت. ساری دنیا میں امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کا سامنا ہے.